اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین محترم، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ خداوند متعال ہمارے ملک پاکستان کو ترقیاں نصیب فرمائے، اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگر وہاں پہ کوئی شر پھیلانے والا ہے تو خدا اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آج ہم آیت نمبر 21 کی تلاوت بھی کریں گے تفسیر روائی کے مطابق، اور اس کا ریزن بھی بتائیں گے، اور اس میں جو مہم نکات ہیں ان کی طرف بھی ہم اشارہ کریں گے۔ تو آئیں پہلے چلتے ہیں ہم۔ ہماری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کیا کریں، ہمیں بتایا کریں۔ ہم اگر کوئی مہم نکات ہوتے ہیں تو ان کی طرف اشارہ کیا کریں تاکہ ہم ان کو اصلاح کریں، اور اگر جہاں سے مشکل بھی ہو اگر تو آپ خود بھی اس کی طرف متوجہ ہوا کریں اور ہمیں بھی متوجہ کیا کریں۔ تو ہم اب چلتے ہیں آیت کی طرف۔ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگ اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو خلق کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور ان کو خلق کیا جو تم سے پہلے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب ہم چلتے ہیں تفسیر کی طرف۔ پہلے جو ہمارے پاس حدیث اور روایت ہے اس کو امام علی ابن الحسین علیہ السلام سے یہ نقل کی گئی ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، یا ایھا الناس، فرمایا مراد تمام اولاد آدم جو مکلف ہیں بندے۔ مکلف بندے کو کہا جاتا ہے جس پر احکام میں خدا نافذ ہوں۔ ان کو حکم ہو رہا ہے اعبدوا ربکم، فرمایا مراد ہے جب تمہارا رب تمہیں حکم دے رہا ہے تو اس کی اطاعت کرو، اور اعتقاد رکھو کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کی کوئی تشبیہ نہیں ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اور وہ عادل ہے، عدالت کرنے والا ہے، ظالم نہیں ہے، ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ سخی و جود ہے، یعنی سخاوت اور جود و سخا کرنے والا ہے، وہ بخل نہیں کرتا، وہ حلیم و بردبار ہے، جو جلدی نہیں کرتا، وہ حکیم ہے، جو لا یعنی بات نہیں کرتا، اور تحقیق کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد و رسول ہیں، اور ان کی آل طیب و طاہر ہے، اور آل محمد علیہ السلام تمام انبیاء کی آل سے افضل ہیں، اور علی ابن ابی طالب تمام مرسلین کی امت سے افضل ہیں۔ آگے فرمایا الذی خلقکم، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں
سب کو پیدا کیا ہے، اور تمہیں ایک نطفے سے جو ایک حقیر پانی سے اس سے خلق کیا، اور پھر اس نطفے کو ایک پوشیدہ جگہ پر قرار دیا، ایک مقرر وقت تک کہ اس جگہ رکھا، پھر اس نے مقدر کیا وہ سب سے بہتر قدرت والا اور سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، تم عبادت کرو اپنے رب کی کہ اس نے تمہیں زندہ خلق کیا اور پھر تمہیں بہترین صورت پر خلق کیا، یعنی یہ عبادت محمد و آل محمد کی تہذیب، یعنی محمد اور علی علیہ السلام کی تہذیب کی خاطر کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ نے تمہیں زندہ خلق کیا اور تم سے قبل والوں کو خلق کیا، اور پھر تمہیں بہترین صورت پر خلق کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو خلق کیا جو تم سے پہلے تھے، یعنی اللہ نے ان کو خلق کیا جو تم سے قبل، والذین من قبلکم یعنی قبل کیا جو تم سے پہلے دوسرے لوگ گزر چکے ہیں، اور یہ تخلیق اس لیے ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی دو صورتیں ہیں، ان میں سے پہلی صورت وجہ یہ ہے کہ یعنی اللہ تمہیں اور پہلے والوں سب کو خلق کیا تاکہ تم سارے تقوی اختیار کرو، جیسے کہ خود اللہ تعالی فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ یہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 ہے، اور ترجمہ، اور میں نے تمام جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے قبل والوں کو خلق کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی یہ عبادت کرو تاکہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لعلکم، اللہ نے لعلہ استعمال کیا ہے جو ترجی کے لیے ہے، لیکن اللہ کا لعلہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، تو کہ تم پر واجب ہے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اور آگ سے بچنا عبادت پر موقوف ہے، کیونکہ اللہ اس سے بہت بلند و بالا و مکر ہے کہ وہ کسی بندے کو اپنے نفع کے لیے استعمال کرے اور وہ بندے کو اپنے فضل سے دے اور پھر اس کی امید توڑ دے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ یہ چیز خود اس نے بندوں کے لیے قبیح قرار دی ہے کہ جب کوئی بندہ کہے کہ میری خدمت کرو تاکہ تو مجھ سے نفع پا سکے، یا شاید میں تجھے نفع دوں، پھر وہ اس کی خدمت کرے اور پھر وہ کہنے والا اس کی امید کو توڑ دے اور پھر اس کو کوئی نفع نہ دے، تو جب یہ بندوں سے کبھی ہے تو اللہ تو اس سے بہت بلند و مکر ہے، وہ اپنے افعال میں مکر ہے اور برے افعال سے بہت دور ہے، کیوں کہ وہ اپنے بندوں سے برا افعال انجام دے گا، یعنی برے افعال انجام نہیں دلاتا۔ تو یہ ہم نے سورہ
بقرہ کی آیت نمبر 21 کی جو ہم نے تفسیر بیان کر دی ہے، انشاءاللہ خدا نے چاہا تو اس کو ادامہ دیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔